ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جہاں بہت ہی اہم ایشوز ہیں وہاں پہ ایک ایشو بھی یہ بھی بہت اہم ہے کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ایک مخلوط حکومت ہے، اور یقیناً یہ جو مخلوط حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اگر جو اس کے مین اتحادی ہیں، خاص طور پہ جی ڈی اے ہے اور اختر مینگل صاحب ہیں، ایم کیو ایم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف ہے، اگر ان میں سے چند بھی ایک یا دو بھی حکومت کی یعنی پی ٹی آئی حکومت کے سے علیحدگی کا اعلان کر دیتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے مکمل طور پر بھی، تو پھر اس حکومت کا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 17-18 مہینے تک ان کے ساتھ جو ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ریٹن ایگریمنٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ 18 مہینے کے اندر ایک نکات بھی، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں نکات ہوں 13 نکات یا 6 نکات آپ کے اختر مینگل صاحب کے ہوں یا مسلم لیگ کاف کے ہوں یا جی ڈی اے کے ہوں، وہ کوئی بھی ایک نکات پورا نہیں ہوا 18 مہینے کا، تو بڑی بد اعتمادی ہے اور رجسٹنس ہے، بہت زیادہ اختلافات ہے، یہ اختلافات بڑھ گئے ہیں، اب میڈیا پہ بھی آ گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام اختلافات کے باوجود یہ سیاسی جماعتیں جن کو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم عوام کو یا اپنے ورکروں کو کیا جواب دیں، 18 مہینے کے بعد بھی وہ اس موجودہ حکومت سے الگ نہیں ہیں، جا نہیں رہی ہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ کیوں ایسا؟ کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو سامنے ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور کیا وجوہات ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کو منانے میں اب تک ناکام ہے؟ اور لگتا یہ ہے کہ پنجاب کی جو صورتحال اس وقت مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کوئی میجر تبدیلی آنے والی ہے۔ اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو یقیناً مرکز میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اور دوسری ایک اور ایشوز بھی ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے واضح طور پر متحدہ قومی موومنٹ جو اس وقت اتحادی تھے، جن کے وزیر نے اور قائد نے جو ہے استعفیٰ دے دیا، ان کو آفر کیا ہے کہ جی وہ آ کر سندھ حکومت میں بیٹھے۔ ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ روایتی اتحاد پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ہی بنتا ہے، اور ماضی میں یہ رہے بھی ہیں۔ تو ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ میرے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب فیصل سبزواری صاحب ہیں، علی سبزواری صاحب سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہوں گے سید ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر اطلاعات سندھ پاکستان پیپلز پارٹی، بھی ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت بسرا ہیں، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری جعفر اقبال ہیں، سابق وزیر مملکت پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا ہی بہت شکریہ۔ فیصل علی سبزواری صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سن سکتا ہوں سر۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں، کیا اسٹیٹس ہے، اس پہ بات کروں گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت میں آپ شامل ہوئے، 17 مہینے آپ کو گزرے، اس کے بعد آپ کے 2 منسٹرز جو ہیں وہ اس حکومت کا حصہ ہیں، وزیر تھے، ایک وزیر جو قائد بھی تھے پارٹی کے آپ کے، انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور وہ باہر آ گئے، لیکن ایک وزیر فروغ نسیم صاحب وہ حکومت کا ابھی تک حصہ ہیں۔ تو کیا اسٹیٹس ہے سر آپ کا؟ ایک تو یہ جاننا چاہوں گا، اور اس دوران جو 13 نکات تھے آپ کے، ہمیں جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک نکات بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، لیکن بار بار میٹنگ ہوتی ہے، کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا وزیر اعظم کے لیے، اور اس کے بعد ہی ہم اتحادی بینچوں پر بیٹھے۔ کابینہ میں شمولیت اس کے بعد کا واقعہ تھا۔ اب جب مفاہمتی یادداشتوں کے اوپر اس طور پر عمل درآمد ہونا شروع نہیں ہوا جو ہماری توقع بھی تھی اور تحریک انصاف کے وعدے بھی تھے، تو پھر ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم وفاقی دعوے باہر آ جائیں۔ تو آج کا جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک کا اسٹیٹس یہی ہے کہ ہم تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، یعنی ٹریجری بینچز پر ہم بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے ساتھی ہیں، ہم کابینہ میں ان کے ساتھی نہیں۔ اب آپ کا یہ سوال جو کہ تمہید میں بھی تھا، بہت جائز سوال ہے کہ جب یہ سب نہیں پورا ہو پایا اس طریقے سے کہ جو ان کے وعدے تھے اور ہماری توقع تھی، تو پھر ہم بیٹھے کیوں ہیں؟ اس میں 2 وجوہات سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اسمبلی میں، یعنی کسی بھی جماعت کے پاس، اس کے پاس آپشن کیا ہے اویلیبل، اور وہ کہاں کا اپنی الائنمنٹ کر سکتی ہے۔
جس فیکٹری جس اتحاد کو کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ وہ صوبہ سندھ میں ایم کیو ایم کا سب سے تلخ تجربہ ثابت ہوا. بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا عنصر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اردو بولنے والوں اور سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے ایک مخصوص رویہ ہے جو کہ ابھی گزشتہ دنوں 7ویں جماعت کے نصاب میں بھی ہمارے جو مشرقی پاکستان میں رہ جانے والے بھائیوں کے حوالے سے جو زبان میں آیا بدقسمتی کے ساتھ ایک وہ رویہ کی وجہ ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ہم اس لیے بھی آئے کہ ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے, ایک اربن بیس پارٹی ہے. وہ آئیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اتنا کچھ کام کریں گے. بدقسمتی کے ساتھ شروع میں تو آپ اس کو ہنی مون پیریڈ کہہ سکتے ہیں, بسا اوقات ناتج بیداری نظر آتی ہے, لیکن کہیں کہیں ہمیں یہ بھی فیل ہوا کہ کچھ ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کی کچھ خاص کر ان کی جو یہاں کی مقامی قیادت ہے اس میں سے بعض چاہتے نہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے شہری سندھ کے مسائل اس طریقے سے حل ہو جائیں کہ ایم کیو ایم بھی اس کو سیاسی طور پر کیش کروا لے. ہمارے دوست یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو صوبائی حکومت کچھ نہیں کیا, انہوں نے 5 سال ڈپرائیو کیا, لوگوں کو ناسودہ رکھا, وہ بھی کیپٹلائز نہیں کر سکے 2018 میں پیپلز پارٹی. کراچی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اگر تحریک انصاف بھی یہی کرے گی وفاقی حکومت میں رہتے ہوئے اس لیے کراچی میں پیسے نہیں لگائے کہ جناب ایم کیو ایم کو اس کا فائدہ ہو جائے گا, تو کراچی والے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ہم کابینہ میں نہیں ہیں, بطور جماعت ہم اتحادیوں کے اوپر ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ہر میٹنگ کے بعد معاملات بہت سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری توقع یہ تھی کہ جس طرح تحریک انصاف کی اعلیٰ کہہ رہی ہے چیزیں اتنی جلدی حل ہوں گی. ابھی تک حل ہونے کی سمت میں گئی ہیں کچھ چیزیں, لیکن اس میں جو تیز رفتاری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اچھا سر, میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ویسے تو کیا سوال پوچھ سکتا ہوں کہ 13 نکات میں سے کون سی ایسی چیز سمت کی طرف گئی ہے ماں سوائے وہ چیز جو مسنگ پرسن تھا وہ بھی حکومت کا اختیار نہیں تھا, کسی اور کا تھا. میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن میں آج بالکل واضح طور پر سر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ سوال بہت اہم اٹھایا جا رہا ہے بہت سی جگہوں پہ, کہ فروغ نسیم صاحب کا کیا یہ آپ کے کارکن ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے؟ سر فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کے ایک بہت ہمدرد تھے اور بہت لائق وکیل تھے, اور اسی لیے ان کو ہم نے پہلی دفعہ ٹیکنوکریٹ کی نشست کے اوپر اپنا سینیٹر منتخب کرایا. ماضی میں جمیل الدین عاضی صاحب ایم کیو ایم کے سینیٹر رہے, وہ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں تھے. اجمل دہلوی صاحب ایم کیو ایم کے سینیٹر رہے, وہ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں تھے. ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ سینیٹر رہے, وہ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں تھے. تو فروغ نسیم صاحب بھی ایم کیو ایم کے ایک بہت اور بہت لائق مہاجروں میں وکیل نام, بہت بڑا نام تھا. اس لیے ہم نے ان کو ٹیکنوکریٹ کی نشست سے پہلی دفعہ انتخاب لڑایا سینٹ کا, اور دوسری دفعہ کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہمارے ہاں جو آپس کی چپقلش ہو چکی ہے تو ٹیکنوکریٹ کی نشست کے اوپر شاید ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے, اس لیے فروغ نسیم صاحب کو ان کی خدمات کی بنیاد کے اوپر ہم نے عام نشست کے تو میرا جو سوال تھا سر وہ یہ ان کی قابلیت پہ نہیں تھا. میرے سے سوال تھا کہ آپ نے کیوں لڑایا, یہ بھی نہیں تھا. میرا سوال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے وہ کارکن ہیں یا نہیں ہیں, تو میں اس کے بعد آگے جاؤں. سر دیکھیے, ایم کیو ایم میں جو کارکن کی اگر ایک تعریف ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے دفتر آئے اتنے مہینوں تک رکنیت سازی کرے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے پوری نہیں کی ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ بہت کلوز. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, میرا خیال ہے ساری دنیا سن رہی ہے, کام بنیادی کارکن نہیں ہے. تو اب میرا ایک اور سوال ہے سر, کہ یہ بات بہت واضح ہو گئی, بڑی بات ہے, سب کے سامنے آ گئی کہ متحدہ قومی موومنٹ فروغ نسیم صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کی جو دوسری ان کی قابلیت ہے اس کی بنیاد پر متحدہ قومی موومنٹ نے ماضی میں بھی اور اس دفعہ بھی ان کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ دی تھی. اب میرا ایک اور سوال ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یہ اہم اداروں کے لیے بھی میسیج ہے, یہ پاکستان کی عوام کے لیے میسیج ہے, میڈیا کے لیے میسیج ہے, کہ کیا اگر فروغ نسیم صاحب کوئی متحدہ قومی موومنٹ کے لحاظ سے پالیسی بیان دیں تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کا پالیسی بیان ہوگا, جیسے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا, حالانکہ وہ کارکن نہیں ہیں, وہ پارلیمنٹ وہ وزیر رہے, ان سے سوال بھی ہوا گیا, انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان کا وزیر ہوں. اس پر لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے, وہ کسی اور ملک کو کر رہے تھے. تو سیدھا سادہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کسی بھی صورت میں عمران خان کو نہیں چھوڑے گی. یہ بیان اخبار میں آیا ہے.
اگر یہ بیان واقعی فروغ نسیم کا ہے تو کیا اس طرح کا پالیسی بیان جب وہ کارکن نہیں ہے تو دے سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا، دوبارہ عرض کرتے ہوئے آپ کے سوال کا میں جواب دوں. وہ ایم کیو ایم کے ایک بہت دیرینہ سینیٹر اور ہیں. ہمارے وکلا ونگ کو بھی وہ سپورٹ اور سرپرستی کرتے رہے، تاہم بنیادی کارکن نہیں رہے وہ ایم کیو ایم کے. پہلی بات تو. دوسری بات یہ کہ آیا یہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں ہے. اس طرح کا کوئی پالیسی ایم کیو ایم میں کہیں ایسی سوچ بچار نہیں ہوئی کہ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. ہاں، اس کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں اور شاید مس رپورٹ ہوا ہو کہ ہم نہیں چھوڑ رہے عمران خان صاحب کو، تو یہ ایک وہ بات ہے جو میں بھی کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی کی. لیکن اگر خدا نخواستہ معاملات بالکل ہی حل نہ ہوں بلکہ منفی چلے جائیں، جس طریقے سے بدقسمتی کے ساتھ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میں رہتے ہوئے ہمارے ماضی کے تجربات ہوئے، تو پھر تو ایم کیو ایم کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. میں یہ مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے واضح طور پہ سمجھا کہ فروغ نسیم صاحب متحدہ قومی موومنٹ کی کسی پالیسی بیان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے بنیادی کارکن نہیں ہے. یہ رابطہ کمیٹی کا کام ہے جو رابطہ کمیٹی. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، میں ایم کیو ایم کا بنیادی کارکن ہوں، لیکن اگر میں بھی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے ڈسکشن کیے بغیر اور اس پالیسی گائیڈ لائن سے ہٹ کر کوئی بیان دوں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فیصل سبزواری نے کوئی پالیسی بیان دیا. میرے خیال میں کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر ہوتا ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بنیادی کارکن نہیں ہے، بس کلیئر ہے سر، ہمیں واضح ہو گیا. اب اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے ہیں، واضح ہو گیا. میرا خیال ہے یہ واضح ہونا چاہیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کسی بھی سلسلے میں ڈیل کرنے کا یا بات کرنے کا اختیار متحدہ قومی موومنٹ کے ان لوگوں کو ہے جو رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں یا کارکن ہیں. میں ایک اور سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے سر وہ لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں. سر، بلاول بھٹو نے 2 دفعہ آپ کو آفر کی ہے. کہا جاتا ہے کہ فطری اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی بنتا ہے آپ کا. پی ٹی آئی 17 مہینے میں کچھ نہیں دے سکی اور جس قسم کے حالات ہیں آپ کو ہی پتہ ہے، ہمیں ہی پتہ ہے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے سر کہ بلاول بھٹو کے 2 دفعہ بڑے پیشکش پہ آپ ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دے سکے؟ مطلب ہم قائل ہیں اس بات پر کہ کراچی شہر اور شہری سندھ ملازمتوں سے لے کر ترقیاتی معاملات میں ہر چیز میں جو پسا ہے اس کی بہت بڑی وجہ پیپلز پارٹی کی، خاص کر جو موجودہ لیڈرشپ ہے، ان کی یہ سوچی سمجھی پالیسیاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے اتنے خائف ہیں کہ ہم نے سینٹ میں صادق سنجرانی صاحب کو تو اس اتحاد کو ووٹ دے دیا تھا، لیکن جب ڈپٹی چیئرمین کے لیے سلیم مانڈوی والا صاحب، جو ذاتی طور پر بہت محترم اور معتبر آدمی ہے، لیکن کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا. یہ ہے ہماری حساسیت پیپلز پارٹی سے متعلق. جب بلاول صاحب نے پہلی دفعہ یہ بیان دیا، میں اتفاق سے ان دنوں ایران میں تھا اور مسجد کوفہ میں موجود تھا جس وقت یہ بیان آیا ہے. مجھ سے میڈیا کے دوستوں نے رابطہ کیا تو میں نے وہیں سے ایک ٹویٹ کیا تھا. ایک شعر تھا اور وہ میرا جواب ہے کہ آ تو جاؤں مگر تمہارے خط، آ تو جاؤں مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ماضی میں سر کیا ہم یہ امید رکھیں کہ پیپلز پارٹی اور آپ کا جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ شراکت داری نہیں ہو سکتی؟ ایسا تو نہیں ہے سر؟ اگر دونوں، دیکھیے، ہم نے تو 22 اگست 2016 کے بعد ڈاکٹر صاحب ماضی میں ایم کیو ایم سے وابستہ جو معاشرے کو، ملک کے بعض طبقوں کو، ملک کے کچھ اداروں کو، آپ کو، میڈیا کو، سب کو جو کچھ شکایات تھی، ہم نے بہت حد تک اس کا ازالہ کیا ہے. ہم نے ریاست پاکستان کے لیے اور سب کچھ چیزوں کے لیے بہت کچھ چیزوں کو ترک کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ بھی شہری سندھ کو آگے چلانے اور اپنے آپ سے قریب لانے کے لیے بہت ساری غلط پالیسیوں کو ترک کرے. ٹھیک ہے سر. ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ناصر حسین صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے سنا سبزواری صاحب کی شمولیت کے حوالے سے جو آپ کے چیئرمین صاحب نے 2 دفعہ آفر کی ہے، انہوں نے کچھ ریمارکس دیے ہیں، اس پر آپ کے کمنٹ چاہتا ہوں سر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، فیصل بھائی ہیں میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہوگا۔ فیصل بہت اچھا بولتے ہیں اس لیے، لیکن ویسے اگر ان کا دیکھا جائے، انہوں نے جو ماضی کی بات کی، تو ماضی میں تو یہ خود بھی ایک قسم کے کسی جو ان کے قائد تھے ان کے آگے بے بس تھے، اور جو سلسلہ بھی تھا اس کا یہ ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ اور جو بھی کوئی بات ہوئی یا ہوئی ہوگی وہ ان کو خود پتا ہوگا اس وقت کے حالات جو بھی تھے۔ ہم بھی ان کو اس کے نہیں ٹھہراتے، کیونکہ یہ اس وقت بے بسی جو بھی تھی بعد میں سب کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی ہے، ہمارے ساتھ منافقت ہوئی ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بڑے کھلے دل سے انہوں نے سب کے ساتھ چلنا چاہا، اور اس وقت جو ان کے قائد نے جو بھی فرمائشیں کی یا جو کچھ بھی ہوا وہ سب کو علم میں ہوگا، فیصل بھائی کے بھی علم میں ہوگا۔ اب جو جس کی آپ نے تذکرہ کیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ان کو پیشکش کی، وہ کس طرح پیشکش ہوئی؟ 2 پروگرام تھے ترقیاتی کاموں کے لیے، جن میں میئر صاحب بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں گلہ کیا کہ جی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں ہو رہے، ہماری عوام بڑی مجبوری کی حالت میں ہے، اور انہوں نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی کہیں کہ ہماری وہ بھی زیادہ مدد کریں۔ پھر انہوں نے پرسنل بھی اسٹیج پہ جو کورنگی کا ایریا تھا، جہاں پہ اس وقت اربوں روپے کے پروجیکٹ کی افتتاح کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ کورنگی وہ ڈسٹرکٹ ہے ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ایم پی ایم این اے تو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، ہمارا کوئی یو سی کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے پیپلز پارٹی تفریق نہیں کرتی۔ وہاں پہ اربوں روپے کے پروجیکٹ ہم نے دیے، جس کا افتتاح چیئرمین صاحب نے کیا۔ وہاں پہ جب چیئرمین صاحب نے بات یہ کی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر رہی، ناروا سلوک ہے، جو وعدے کیے وہ بھی پورے نہیں ہوئے، اور ہمارے عوام جو ہیں وہ بڑی مشکلات میں ہیں، جب ایسی صورتحال ہے تو آپ چھوڑ دیں اس حکومت کو، اور پھر اگر آپ کو وزارتوں کی بات ہے تو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیں گے۔ چیئرمین صاحب نے تو ایک سیاسی بات بھی کی، اور ایک وہ بات کہ آپ پھر، میں اگر کہہ دوں، چیئرمین صاحب نے تو نہیں کہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ایم کیو ایم کائے کا واویلا کرتی ہے؟ آئے دن کیوں ابھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، خالد مقبول صدیقی صاحب نے، یا فیصل بھائی بھی کہتے ہیں، میئر صاحب بھی ہمارے کہتے ہیں، دیگر لوگ بھی کہتے ہیں، اور پھر جب یہ نہیں ہوتے تو پھر کیا مجبوری ہے ان کی حکومت میں رہنے کی؟ بہت بڑی بات ہے۔ میں تو وہی کہتا ہوں نا کہ جب ان کو اتنا ہی درد ستایا جا رہا ہے اپنے عوام کا، کراچی کے لوگوں کا، حیدرآباد کے لوگوں کا، اور پھر یہ تو کراچی حیدرآباد سے آگے کی تو بات ہی نہیں کرتے نا۔ انہوں نے تو پیکیج بھی مانگے تو کراچی اور حیدرآباد کے، اور انہوں نے جو فیصل بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا کراچی والوں نے، تو آپ ایک بات پہ دیکھ لیں، ریکارڈ پہ ہے کہ 2018 میں ہم نے 2008 2013 سے زیادہ کراچی میں نشستیں دی ہیں۔ یہ وہ خدمت ہے جو پیپلز پارٹی نے کی، لیکن جو بھی یہاں ہوا، 9-0 سے ایم کیو ایم ہار گئی، لیاری سے پیپلز پارٹی ہار گئی، تو یہ بھی سب کے سامنے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا۔ یقیناً میں یہ ایک اور سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے، ایک اور سوال میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں اس میں۔ سر کیا وجوہات ہے کہ یہ جو سندھ ہے پورا صوبہ اور اس کی پارلیمنٹ نے جو آئی جی کو ریجیکٹ کیا ہے، منع کیا ہے، اور پنجاب میں بھی 5 آئی جی چینج ہوئے ہیں، کیا وجوہات ہے کہ سر یہ اس کو اتنا پرسنل لے لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ گورنر سے مذاکرات کریں، اور سندھ کی ریکمنڈیشن کو اٹھا کے پھینک دیا گیا؟ اس پہ میں چاہوں گا ذرا کمنٹس آپ کا سر۔ میں آپ کو عرض کروں، جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے صوبہ سندھ ہے، یہ پنجاب نہیں ہے، یہ کے پی نہیں ہے، یہ سندھ ہے، اور یہاں پہ اس طرح کا سلوک روا رکھا جائے گا؟ وہاں پہ 5 آئی جی چینج ہو جائیں، 4 آئی جی چینج ہو جائیں، بغیر کسی قانون کو فالو کیے ہوئے، نہ ان کی کیبنٹ نے پاس کیا۔ پنجاب کا اور سندھ کا جو ہمارا پولیس آرڈر کہہ لیں یا جو بھی قوانین ہیں، اس میں فل اسٹاپ اور کوما کا فرق بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تو کیبنٹ پہ زور دے دیا جاتا ہے، وہاں تو کیبنٹ سے بھی نہیں پوچھا گیا، اور یہ سارے وہاں پہ چینجز کرتی گئیں۔ اور پھر اب یہ ہوا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر کی بات کو وہاں کی وفاقی کیبنٹ نے رد کر دیا۔
پرائم منسٹر نے تو چیف منسٹر صاحب سے ان کی مشاورت ہوئی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو 3 نام آپ بھیجیں گے ان میں سے ایک ہم کر دیں گے. بعد میں چلے انہوں نے 2 کہا بھائی 2 اور نام بھیج دو, وہ بھی چیف منسٹر صاحب نے بھیج دیے. تو یہ بھی ریکارڈ پہ رہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی کیبنٹ نے, وفاقی کیبنٹ نے پرائم منسٹر کی جو مشاورت سے فیصلہ کیا گیا تھا اس کو رد کیا. تو یہ وہ عوامل ہیں جو اصل ایشو یہ ہے کہ جو کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں نہ بنے, لیکن جب لوگوں نے 2008-2013 سے بھی زیادہ نشستیں ہمیں دیں پیپلز پارٹی کو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے جو انہوں نے پورے سندھ کا دورہ کیا, تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. پہلے شوشہ چھوڑا گیا کہ جی گورنر راج لگا دیں گے, جہاں پہ وفاقی وزراء نے آ کے کہا کہ جی ہاؤس ٹریڈنگ کریں گے, فارورڈ بلاک بنا دیں گے. اگر چیف منسٹر مراد علی شاہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, کبھی کوئی کیس کبھی کوئی چیز, اور یہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے. اب آ جائیں جی آئی جی صاحب کی بات. آئی جی صاحب ایک سینئر افسر ہیں, انہیں تو پہلے چاہیے کہ وہ خود چھٹی پہ چلے جائیں, اس کنٹروورسی کا حصہ نہ بنے. جو لوگ ان کی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں, جو لوگ ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں, وہ ان کے خیر خواہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی قربانیوں سے ہم نے یہاں پہ بہتر کی ہے. یہ وہی زمانہ تھا جب کراچی کے حالات بھی آپ کے پاس ہیں اور رورل ایریاز میں بھی جو تھے کانوائے سسٹم ہوتا تھا, جب مشرف صاحب کی بھی مضبوط گورنمنٹ ہوتی تھی. ٹھیک, اس وقت بھی کانوائے سے ہم موو کرتے تھے. ٹھیک, یہ ہمارے جوانوں کی قربانیاں اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ آیا. ٹھیک ہے رینجرز کا بہت اہم رول ہے اس میں, کلیدی رول ہے ٹھیک, دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, لیکن کراچی میں باقی رورل ایریاز میں تو پولیس نے قربانیاں دی, اور سندھ پولیس تھی, اور اس وقت آئی جی جمالی صاحب تھے جس کا آج کوئی نام نہیں لیتا. تو یہ تو ساری ریکارڈ کی باتیں ہم کر رہے ہیں. آج پھر دیکھیں ہم سندھ پولیس کو آن کرتے ہیں, ٹھیک, اس کے افسران اس کے جوان ہمارے ہیں. ٹھیک, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی کنٹروورسی ہو کہ ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو اور پھر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو. ٹھیک ہے سر. تو میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, صحیح فیصلہ کریں. 3 نام مانگے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی سب ان کے آئی جیوں کے نام پر اعتراض ہے. ایک آئی جی ثناء اللہ عباسی جو ہیں ان کو تو خود انہوں نے اپنے کے پی میں لگایا ہے, تو اس میں کیا خرابی ہے, ان کو دے دیں. بہت اچھی بات کی ہے سر, بہت شکریہ. وقت کیونکہ کم ہے میرے پاس, کسی اسٹیج پر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو بات کریں گے. اور یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ آئی جی اس وقت جمالی صاحب تھے جس وقت صحیح معنوں میں کراچی اور اندرون سندھ جو کرائمز ہو رہے تھے, کرمنلز تھے, اور بڑے بڑے دہشت گرد جو تھے وہ مارے گئے تھے, پکڑے گئے تھے, اور اس وقت جو ہے وہ کرائم کم ہوا تھا. آج تو کرائم پھر بڑھ گیا ہے. میرے پاس اب میں آتا ہوں جناب, آپ کا شکریہ سر, سید ناصر حسین صاحب, فیصل علی سبزواری صاحب. میں چودھری جعفر اقبال صاحب کی طرف آتا ہوں. چودھری جعفر اقبال صاحب ذرا پنجاب میں آتے ہیں. ان اتحادیوں کا حال آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ. دوسری طرف اختر مینگل صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جو میری اطلاعات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مرکزی اس کی میٹنگ ہونی ہے, اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ رہیں یا نہیں رہیں. اور آپ مسلم لیگ کاف کو آپ دیکھ رہے ہیں. کیا صورتحال ہے سر آپ کے نزدیک اس وقت اتحادیوں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی طویل گفتگو کی آپ نے ہمارے بہت اچھے بھائی اور سیاسی کارکن فیصل سبزواری صاحب سے, لیکن انہوں نے آپ کی ایک نہیں سنی, اور جو ان کے اندر تھا وہ بھی انہوں نے بیان نہیں کیا, اور بڑے دھیمی انداز میں وہ بچ بچا کے چلتے اور گزرتے رہے. میں آپ کی چاروں باتوں پہ 2 لفظ کہنا چاہوں گا. جہاں تک اتحادیوں کی ناراضگی کی آپ نے بات کی, اور وہی سوال ایم کیو ایم پہ بھی کیا اور پنجاب کی, آپ اتحادیوں کی بات چھوڑیں, آپ جناب وزیر اعظم کے جو رفقہ کار ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ ان کی جو آخری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, جب انہیں جو ہے وہ اپنی تعداد پوری کرنی تھی ایوان کے اندر قانون سازی سے, اس کے کچھ جو ہے نا وہ کلپس کسی سے پوچھ لیں. شوکت بسرا صاحب تو یقیناً نہیں شیئر کریں گے, اور خاص کر ابھی آن ایئر نہیں کریں گے. تو وہاں اندر بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں. پھر آپ نے جو بات کی کہ ایم کیو ایم, اور پھر آپ نے فروغ نسیم صاحب کی, ایم کیو ایم انہیں آن کرتی ہے, ان کا بہت شکریہ کہ وہ اس حالت میں بھی ان کو آن کر رہی ہے, اور اپنی بھی عزت بچا رہی ہے اور ان کی بھی عزت بچا رہی ہے. پھر آپ نے جو بات کی, ہلکا سا ٹچ دیا, اور ناصر شاہ صاحب نے اس پہ بات کی آئی جی سندھ کی. تو میں تو صرف یہ کہوں گا
کہ پچھلے 5 سال جو 2013 سے 18 جناب عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی کے پی کے میں، تو کوئی ایک مثال بتا دیں کہ انہوں نے وفاق سے میاں محمد نواز شریف کی حکومت سے کوئی آفیسر مانگا ہو اور انہیں نہ ملا ہو، کبھی ایک دن بھی ڈیلے ہوا ہو، کبھی کوئی لیت و لال سے کسی نے کام لیا؟ جب اختیار اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کا ہے تو آپ وہاں پہ کیوں مداخلت کر رہے ہیں اور کیوں امپوز کر رہے ہیں؟ کرنے دیجئے، اگر کوئی بھلا کام کریں گے تو وہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ ان کا ہوگا، اور اگر کوئی برا کام ہوگا تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جائے گا۔ آپ کا بطور وزیر اعظم، بطور ریاست پاکستان کے تمام اکائیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اس ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے، قومی اسمبلی جو کہ پورے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ اپنے نمائندے چن کے بھیجتے ہیں، آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ سندھ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو آپ کے پی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کے پی کے اور پنجاب میں آپ ایک اشارے کے اوپر آئی جی بدل دیتے ہیں اور وہاں پہ کابینہ پوری کہہ رہی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ نہیں کر پا رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ صرف ان کے اندر وہ جو آپ اسے کہہ لیں دنیا داری کہہ لیں، حیا کہہ لیں، رواداری کہہ لیں، یا ایک سٹیٹس مین شپ کہہ لیں، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اتحادیوں کے نکات آپ نے گنے، اختر مینگل صاحب کی بات کی، کاف لیگ کی بات کی، ایم کیو ایم کی بات کی، جی ڈی اے کی بات کی، وہ باتیں اپنی جگہ۔ جتنے وعدے جناب عمران خان صاحب نے اس قوم سے کیے تھے، آپ ان کو ہی دیکھ لیں کہ کوئی ایک کہیں پورا ہوا ہو، یا ان کی کہی ہوئی کوئی ایک بات جس کے اوپر انہوں نے خود عمل کر پائے ہوں، کہیں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو اس میں اتحادیوں کا کیا قصور، عوام کا کیا قصور؟ کسی کا بھی کوئی ایسا شخص جس نے عمران خان کا ساتھ دیا، بہت سارے، میں کوئی آپ سے یہ گلہ نہیں کر رہا، لیکن پچھلے 5 سال جو ہمارے اوپر، اور آپ کا حق ہے، باقی میڈیا پرسنز کا حق ہے کہ جو حکومت غلط جہاں کر رہی ہو، جہاں اسے رہنمائی کی ضرورت ہو، آپ ضرور ان کے اوپر تنقید کریں، ہم بھی وہ سنتے رہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ جو اینکر ذرا سی بات کھل کے کرے، آپ اس کے ٹی وی شو پہ پابندی لگا دیں۔ اگر کسی نے ذرا ہٹ کے اپنے جو یوٹیوب چینل بنانے چاہے تو اس کے لیے جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو کوئی ایک شعبہ نہیں ایسا کہ جو ان سے مطمئن ہو کہ یہ اپنا کام کر پا رہے ہیں یا کر پائیں گے۔ اتحادیوں کی ناراضگی کی ایک اور وجہ بھی ہے، جب عوام کے اندر جاتے ہیں، وہ آج وزارتیں بھی لیں، حکومتیں بھی لیں، اور آج شاید وہ سچا بھی ہونا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو تنقید بھی کر رہے ہیں، ہم تو انہیں چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان سے ہو کچھ پا نہیں رہا۔ تو کچھ اس طرح کا رویہ ان کے آپس میں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آگے چل کے آپ سے پوچھوں گا نیکسٹ ٹائم کہ کیا وجوہات اتحادی اتنے ناراض ہیں اور اس کے باوجود وہ حکومت سے الگ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں شوکت بسرا صاحب کی طرف جاؤں، شوکت بسرا صاحب آپ نے بڑا انتظار کیا ہے، معافی چاہتا ہوں، ایک بریک آ گئی ہے، ایک کے بعد پورا موقع دوں گا آپ کو، ایک بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی جناب، میں شوکت بسرا آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت آپ کی ایک مخلوط حکومت ہے سر، آپ نے ابھی چند اپنے اتحادیوں کی بات بھی سنی ہے، اور اختر مینگل کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اسی طریقے سے پی ایم ایل کیو کا آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج اخبارات میں آیا ہوا ہے، بہت سخت مزاج ہے سر۔ تو جو ریٹرن آپ نے ان سے ساتھ ایگریمنٹ کیا سر، کیا وجوہات ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت یا وزیر اعظم کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہٹ گیا تو ان کی حکومت تو دھڑام سے گر جائے گی؟ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے سر؟ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بڑی مہربانی، میں تو سوچ رہا تھا بھول ہی گیا آپ لاہور کو آج، اینی وے بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، میں آپ کا انٹرو بھی سن رہا تھا، باقی ساری گفتگو بھی دوستوں کی سنی ہے،
ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے اتحاد کو، ہمارے پیار کو، محبت کو جو ہماری پارٹی سے چل رہی ہے، کیوں آپ ختم کروانے کے در پہ ہیں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محبت کو، پیار کو قائم رکھے، چونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو عوام کے ایشوز ہیں، ہم مل جل کر حل کریں گے، کوئی اکیلی پارٹی حل نہیں کر سکتی۔ اور آپ جس انداز میں بار بار کہہ رہے ہیں یہ اتحاد کیوں نہیں ہمیں چھوڑ رہے، سن تو لے نا، آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں یہ اتحادی کیوں نہیں چھوڑ رہے، اتحاد کیوں نہیں ٹوٹ رہا، اللہ کا نام مانے، ہاتھ ہولا رکھے۔ پہلے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایشوز واقعی کریٹ ہوئے ہیں، مسائل ہیں، بالکل ایک کمیونیکیشن گیپ آیا ہوا ہے، ایک ڈسٹرسٹ آیا ہے۔ بہت اچھا ہوتا، آئیڈیل تھا ہمارا کہ اگر میڈیا میں یہ چیزیں نہ آتی۔ اینی وے دیکھیں ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اتحاد، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اتحادوں کی حکومتوں میں ہمیشہ مسائل آتے ہیں، چونکہ جو اتحاد کی جماعتیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں، ان کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، ان کے مطالبات زیادہ ہوتے ہیں، اور جینوئن بات ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں، اور ایشوز کوئی ذاتی نہیں ہوتے ہیں، عوام کے مسائل ہوتے ہیں، فنڈز کے ایشوز ہیں، پاور شیئرنگ ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے مسائل ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہماری چاروں جو کولیشن ہے، چاروں کے ساتھ ہمارا ریٹن ایگریمنٹ موجود ہے۔ ہاں بالکل، اس میں اس وقت چاروں جگہوں پہ ہماری کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، کمیٹی ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ پنجاب کے حوالے سے دیکھیں، ایک بات آپ کہیں، جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں چھوڑتے کیوں نہیں اتحادی، آخر دیکھیں چاروں کی آپ گفتگو نکال لیں۔ سوال ہے، 4 دن پہلے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خواہش نہیں ہے، سنیے میں جواب دیتا ہوں، میرا نہیں ہے، یہ عوام کا سوال ہے۔ اچھا سنیے، لیکن آپ ہمیں خواہش نہ کہیں، میری خواہش نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی کہا، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت مدت پوری کرے، ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور رہیں گے۔ تو باقی صورتحال میں آپ کو عرض کروں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی کے اندر مسائل آئے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے ساتھ ڈائلاگ ہوا، جو وعدے وعید ہوئے، وہ پورے نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو پھر عرض کروں، پرائم منسٹر پاکستان تشریف لا رہے ہیں جمعرات کو، تھرسڈے کو انہوں نے تمام کمیٹیز کو جو ممبران ہیں ان کو بلوایا ہے، اور میرا خیال کہتا ہے کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے آنے کے بعد جہاں بھی کچھ کوئی کمی رہ گئی ہے یا ان کی کوئی ایشوز ایسے ہیں جو ریزالو نہیں ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ریزالو ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تک ایک بار ڈاکٹر صاحب، سوائے مینگل گروپ کے باقی پارٹیز کو اگر آپ سامنے لے آئے تو یہ نہیں بتا رہے کہ کون سی باتیں ہیں جو ہم نے ڈن کی تھی پوری نہیں کر رہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک فنڈز کا معاملہ ہے، فنڈز دیکھیں معاشی طور پہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اتحادیوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے، اور جس طرح ہم نے ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہ کمبینیشن رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس میجورٹی ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ سولو بھی حکومت بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے، ہمارا ڈائلاگ ہوا، اور اب میں ایک بات آپ کی بات سے ضرور ایگری کرتا ہوں، اس کو اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی، چیزوں کو سم اپ ہو جانا چاہیے تھا، چیزوں کو اب تک سمٹ جانا چاہیے تھا، ایشو ریزالو ہو جانے چاہیے تھے، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آل از ویل اینڈ ول بی ویل۔ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ 2-3 دن میں سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی میں سن رہا تھا، مجھے چودھری جعفر اقبال صاحب کا بڑا احترام ہے، وہ آج کل اللہ تعالیٰ ان کی جو پیار اور محبت ہے اس کو نظر نہ لگائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی۔ مجھے تو ابھی تک یاد ہے، ابھی کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر نے ان سے وعدے نہیں پورے کر رہے۔ ابھی تک اگر آپ نکال رہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا سٹیٹمنٹ، میاں شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ کہ یہ آئی جی کو ذاتی ملازم بنانا چاہتے ہیں، چلے اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ بھائی پیپلز پارٹی کے خلاف آپ ہی تو کہتے تھے کہ ان کا پیٹ پھاڑنا ہے، بہت کرپٹ ہے، علی بابا 40 چور ہے، تو آج دیکھتے دیکھتے 15 مہینے میں اتنا بڑا انقلاب، وہ کہتے ہیں نا جی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ چیزیں ماضی کی جو چیزیں تھیں آج یکا یک بدل گئی۔ چودھری جعفر صاحب جیسا بڑا سافٹ اسپوک آدمی بھی آج یہ کہہ رہا ہے جی پیپلز پارٹی بہت، بھائی پیپلز پارٹی اگر کل بری تھی تو آج 15 مہینے میں کیسے اچھی ہوگی آپ کے لیے۔ پھر میں ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو کہوں، انشاءاللہ ایشو ریزالو ہو جائیں گے، بلکہ میری نظر میں 90% ریزالو ہو چکے ہیں۔
صرف پرائم منسٹر صاحب کی واپسی کی ماشاءاللہ کیا بات کہہ دی. میں ذرا آتا ہوں میں جعفر صاحب کے پاس آ جاتا ہوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جعفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہماری خواہش ہے. بھائی ہماری خواہش نہیں ہے. میڈیا میں جب آپ کے اتحادی چیخیں گے, یہ تو گھر کے معاملات تھے نا, آپ لوگ سالو کرتے. جب میڈیا میں آپ چیخیں ماریں گے, اخبارات بھرے ہوئے ہوں گے, ہمارے پروگراموں میں بیٹھ کر آپ یہ تذکرہ کریں گے کہ جناب 17 مہینے میں اس حکومت نے کچھ نہیں دیا, ہم نے تو ان کو اپنے کندھوں میں سنبھالا ہوا ہے, اور ہمارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اتحاد میں شامل ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, ایک نکات پورا نہیں ہو رہا ہے. تو سر میڈیا میں یہ آواز تو آئے گی نا کہ پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے اس موجودہ حکومت سے اور یہ آپ کے مسائل حل نہیں کر رہے. میں ایک بات آگے پوچھوں گا, یہ میری خواہش نہیں ہے. ظاہر ہے مجھ جیسا ہر اینکر یہ سوال اٹھائے گا میڈیا میں جب آئیں گے کہ بھائی اگر آپ کو تکلیف ہے, یہ ڈاکٹر آپ کا علاج نہیں کر رہا ہے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. جی جعفر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک فکرہ بس اور لائٹر نوٹ چلیے جعفر صاحب سے میں 1 منٹ لوں گا. ڈاکٹر صاحب میں ایک گزارش کروں, چوہدری صاحب 1 منٹ, کہ میں پیپلز پارٹی کی تعریفیں کرتا رہا. جی فرمائیے. چوہدری صاحب 1 منٹ. ویسے ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہوں, گھر میں اگر میں نے پچھلے دیکھیں, اگر گھر میں اکثر میری بیوی سے اکثر تلخی ہو جاتی ہے, آپ ہر گھر میں یہ ہو جاتا ہے, میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے, اس سے آئیڈیل رشتہ تو نہیں ہو سکتا, بہن بھائی کے درمیان ہو سکتی ہے. یہ تو پھر مختلف خیالات, مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے سر, ہم بات مان گئے. چودھری صاحب ہمیں بھی مت مجبور کریں سر, ڈاکٹر صاحب ہم کچھ سچ زیادہ بول جائیں, سر زیادہ بول جاتے ہیں تو آپ لوگ پابندی لگا دیتے ہیں. جی سر. شوکت بسرا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کے کوئی قصیدے پڑھ رہا ہوں. بسرا صاحب وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے اندر آپ موجود رہے, اور میں نے تو شاید قصیدے پڑھے ہیں, آپ نے اپنا خون بھی اس پارٹی کے لیے دیا اور اس کا جھنڈا اٹھائے پھرتے رہے. آپ اس کا جھنڈا اٹھائے پھرتے رہے, اور میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم پرفارم کریں اور وہ وزیر اعظم بن کے دکھائیں. اور میں نے پچھلے 5 سال کی مثال دی, آپ کے پی کے حکومت سے ریکارڈ منگا کے بتا دیں. باقی آپ نے بہت بھلی بات کی بسرا صاحب نے کہ 90% مسائل حل ہو گئے ہیں. ایک ان کے وفاقی وزیر آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے نوکریوں کا سیلاب آئے گا. ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہی واپس آتے ہیں تو وہ سارے ممبران کی میٹنگ بلائیں گے. عمران خان صاحب کی کیا کریں, بیچارے مصروفیات بھی بہت ہیں. وہ ایران اور سعودی عرب کا تنازع حل کروا رہے تھے, اب امریکہ اور ایران کا تنازع حل انہیں کروانا ہے. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اتحادیوں کی ناراضگی یا تیل کی قیمتیں بڑھ جانا, یا اگر آٹے کے لیے لوگوں کو لائن میں لگنا پڑ گیا, یا اگر آپ کے گیس کے بل زیادہ آگے ہیں, یا اگر آپ ٹیکس جو ہے وہ 250-300 ارب جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ میں کم آپ نے اکٹھا کیا ہے, یا اگر آپ کے 1 ارسطو پہلے فیل ہوئے جو خزانہ چلا کے دینے چلے تھے, آج آپ کے ٹیکس کلیکشن کرنے والے وہ علالت کے باعث کہیں رخصت پہ چلے گئے. تو یہ سارے اتنے سارے جھنجٹ ہیں, وہ کیسے بیچارے یہ حل کر لیں؟ اور یہ تو صرف خبریں اور نویدیں. ابھی آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کتنے مصروف ہیں. وہ لودھرا میں جو میاں شہباز شریف نے عام آدمی کے لیے ایک ہاؤسنگ سکیم تیار کروائی تھی, اس کے اوپر جلدی جا رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا بورڈ لگانے, وہ بھی ان کو کرنا ہے. انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کتنی محنت کر کے احساس کفالت میں بدلا, یہ بھی انہی کا کارنامہ ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں. اور اگر آپ شوکت بسرا صاحب سے 2-4 چیزیں پوچھ لیں کہ بھئی وہ دیامیر بھاشا ڈیم پہ اس سال آپ نے کیا ایکسپینڈیچر کیا, اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان میاں والی اس سڑک کے اوپر وہ جو موٹر وے بن رہا ہے سی پیک کا, اس سال کے اندر آپ نے کتنا پیسہ لگایا, اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ اس سال 2-2.5 ہزار میگا واٹ کے کارخانے شروع ہونے چاہیے تھے جو ہر سال ہماری بجلی کی ضرورت بڑھتی ہے, اس کے اوپر آپ نے کیا کام کیا, اس کے لیے بھی ان کے پاس فرصت نہیں ہے. دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں, اس کے اوپر آپ نے کیا کیا, وہ ایک وزیر کو ہٹا دیا. کرپشن کہاں ہوئی, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ بہت مصروف ہیں ڈاکٹر صاحب,
اور 90% مسائل حل کر چکے ہیں. بسر صاحب ایک طرف تو اختلاف اتحادیوں کا تو سر عام آپ بھی سن رہے ہوں گے، لیکن سر اب تو میڈیا میں آپ لوگوں کے درمیان بھی پنجاب میں گروپ بن گیا ہے، آپ کی وزارت کے درمیان مرکزی وزیر صوبائی وزیر سے لڑ رہا ہے، گورنر وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعلیٰ دوسرے وزیروں سے، ادھر کے پی کے میں ہر جگہ لڑائی، کراچی میں ایم این ایز جو ہیں وہ ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. یہ اختلافات تو آپ کی اپنی تنظیم اور پارٹی میں شروع ہو گیا سر، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ٹیکے کی بات ہو رہی تھی. اصل میں ان کو وہ ٹیکہ یاد آ رہا ہے اور قوم کو وہ ٹیکہ نہیں بھول رہا جو ٹیکہ انہوں نے قوم کو لگایا ہے. توبہ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ اس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ان ٹیکوں سے محفوظ رکھے. ان ٹیکوں کی وجہ سے آج یہ پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے کہ پاکستان کنگال ہو گیا. 32,000 ارب کے قرضوں میں ان ٹیکوں میں سے پاکستان ڈوب گیا. ان ٹیکوں کی وجہ سے خود ہی ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے. کسی نے نہیں پاکستان سننی. کا ہر ادارہ آپ اپنے 2 سال کا حساب دیجئے. چاہی صاحب آپ نے ٹیکے کی بات کی تھی نا، میں ٹیکے کی بات ہی کر رہا ہوں. اسد عمر صاحب کی اصلاحات کی بات کیجئے. میں آپ گیس کے نرخ بڑھانے کس نے بڑھائے؟ نواز شریف بڑھا کے گیا. کیونکہ ٹیکوں کی بات کر رہے تھے، کس نے بڑھائی؟ نواز شریف بڑھا کے گیا. میں تو اس ٹیکے کی بات کر رہا ہوں. دوائیوں کی قیمتیں کون بڑھا کے گیا؟ کی وجہ سے پاکستان کے تمام ادارے علاج کون ختم کر کے گیا؟ یہ بات غلط ہے. 13,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں کس نے ان کی؟ آپ ٹیکہ 13,000 میگا واٹ بجلی کس نے ان کی؟ جس طرح آپ کے گھر کا ہیٹر اور ایئر کنڈیشن کس وجہ سے چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاکستان کو محفوظ رکھے ان ٹیکوں سے. میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں، میری گزارش سن لے. میں تو گزارش بات ہے کہ نا آپ کہیں گے نا ٹیکے کی، تو میں یہی کہتا ہوں ان ٹیکوں نے تو پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا. آج ہر پیدا ہونے میں 1.5 لاکھ کا مقروض ہو گیا ان ٹیکوں کی وجہ سے. ان ٹیکوں کی وجہ سے آپ ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے اور پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا. اللہ تعالیٰ 1.5 لاکھ نہیں ہے بسرا صاحب، رکھے. ہمارے پاس وہ ٹیکے نہیں سے اوپر پہنچا اچھا دیا اب میں ہے. دوسری بات کر لوں، اب میں بات اور کر لوں. اچھا آپ دوسری گزارش سنو، آپ سن لینا، حوصلہ کریں. آپ دیکھ کے ڈاکٹر صاحب جو بات آپ نے آٹے کا ٹیکہ لگایا، آپ نے گیس کا ٹیکہ لگایا، آپ نے بجلی کا ٹیکہ لگایا، آپ نے اسپتالوں میں دوائیاں بند کر کے ٹیکہ لگایا، آپ نے اسکالرشپ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. بات آپ نے بیامیر بھاشا کے اوپر ایک طرح سے خرچ نہیں کیا، آپ نے یہ ٹیکہ لگایا. آپ ٹیکے کو دل پہ لے گئے. کل یوم یکجہتی کشمیر ہے. ٹائم ختم ہو گیا. معذرت خواہوں خاص طور پر بسرا صاحب سے کہ ٹائم کم رہ گیا تھا، پھر کسی سٹیج پہ بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.